بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس پہاڑی علاقے میں میری تعیناتی ہوئے چند روز ہی گزرے تھے۔ میں نے سوچا یہی تھا، پہلے جا کر جگہ کا معائنہ کر لیا جائے، پھر انتظام کر کے بیوی بچوں کو لے آؤں گا۔ اس روز صبح 11 بجے کے قریب ہم لوگ چل پڑے۔ ڈرائیور کا گھر پنڈی میں تھا۔ اس نے کہا، صاحب اگر آپ تھوڑی تکلیف کریں تو آگے گاڑی خود لے جائیں۔ آج ہی گھر سے فون آیا ہے کہ میرے والد صاحب اسپتال میں داخل ہیں، میں ان سے مل لوں گا اور صبح ہی نکل کھڑا آؤں گا۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ ڈرائیور کافی پریشان تھا، مجھ سے بات کر کے مطمئن ہو گیا۔ پنڈی شہر میں داخل ہو کر ڈرائیور نے مری روڈ پر اتارا اور خود آگے چل پڑا۔ راول پنڈی سے ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری تھی، جو وقتاً فوقتاً تیز بارش میں تبدیل ہو جاتی۔ میں اپنے مطلوبہ مکان کی حدود میں پہنچا تو ذرا سا چوکنا ہو کر ڈرائیو کرنے لگا، کیونکہ معلومات کے مطابق ٹاور ہاؤس منسلک قریبی آبادی میں ہی وہ پاور ہاؤس تھا جہاں مجھے پہنچنا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی چڑھائی چڑھتے ہی سڑک کا ایک بڑا موڑ مڑتے ہی دور سے مجھے ٹاور ہاؤس دکھائی دیا، جس کے ساتھ ساتھ چوڑی اینٹوں کی ایک بنجر روڈ بنی ہوئی تھی، جس پر لگی مدھم روشنیاں اچانک تیز ہو جانے والی بارش میں مزید مدھم دکھنے لگیں۔ میں سنسان ویران سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا جا رہا تھا کہ مجھے دور سے ایسا لگا کہ جیسے باؤنڈری وال کے آگے لگے لمبے لمبے درختوں کی لائن کے ساتھ کوئی عورت کھڑی ہے۔ عورت کے چمکیلے کپڑے گاڑی کی لائٹس پڑنے سے صاف چمک رہے تھے۔ گاڑی مزید نزدیک ہوئی تو لگا کہ اس کے ساتھ 4 سال کا بچہ بھی ہے، اس طرح کہ جیسے اس عورت کی اوٹ میں ہو۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی آہستہ کی۔ میرا پہلے خیال یہی تھا کہ اس عورت پر ضرور کوئی آفت آئی ہے جو یوں برستی بارش میں بچے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس اثنا میں گاڑی بالکل عورت کے قریب آ گئی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں میں نے دیکھا وہ عورت عام عورتوں سے قد میں دگنی لمبی تھی۔ اس کے گہرے میک اپ والے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی پھٹی پھٹی تھیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، سوائے اس کے کہ میں نے بجائے روکنے کے گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھا دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ذرا سا آگے جا کر میں گاڑی کے بیک شیشے میں دیکھا، وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ خوف کی سرد لہر ریڑھ کی ہڈی میں سرسرانے لگی۔ میں نے گاڑی آہستہ کرتے کرتے بالکل روک دی اور غور سے پیچھے دیکھا۔ سنسان اندھیری سڑک اور ٹاور ہاؤس کی دھندلی لائٹ میں برستی بارش کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے سوچا، میری آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہو سکتا، اس نے نیلے کپڑے پہنے تھے اور دوپٹہ اور قمیص چمک رہے تھے۔ لمحوں میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ان طویل درختوں کے علاوہ ارد گرد صرف نیچی نیچی جھاڑیاں تھیں۔ میں نے سر جھٹکا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ آگے مزید چڑھائی آتی جاتی رہی تھی اور گاڑی کے پرزے چلانے لگے تھے۔ میں نے دھیان کچے پکے راستے پر دیا۔ 10 منٹ کی چڑھائی کے بعد سڑک نسبتاً ہموار ہو گئی تھی، بارش بھی کم ہو چکی تھی اور سردی میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگائی ہی تھی کہ آگے آتے اندھے موڑ کو دیکھ کر گاڑی کو گھمایا۔ اس وقت مجھے لگا جیسے پیچھے کانچ کی چوڑیاں کھنکی ہوں۔ میں نے غیر ارادی طور پر پیچھے شیشے میں دیکھا تو پیچھے کیا ہونا تھا؟ میں نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے سر جھٹکا اور وہاں موجود بورڈ پر لکھا دھندلا نام پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آگے کھوکھوں میں لال ٹین کی مدھم روشنیاں دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہی وہ چھوٹا بازار ہے جہاں سے گزر کر سیدھے ہاتھ پر مڑ کر ریسٹ ہاؤس آنا تھا۔ 8-10 دکانوں کے بعد راستہ داہنے ہاتھ مڑنے لگا تو میں نے شکر ادا کیا کہ پہاڑی علاقوں میں بھٹکنا کافی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ یہ راستہ تھوڑا آگے گیا اور بڑی چھتوں والی سلائڈنگ کے قریب آ کر ختم ہو گیا۔ بڑی پارکنگ میں ریسٹ ہاؤس کا نام لکھا تھا۔ میں نے گاڑی پارکنگ میں لگائی اور اندر چلا گیا۔ اندر محمد حسین میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔
سلام دعا کے بعد وہ مجھے میرا کمرہ دکھانے لے گیا۔ پہلی نظر میں ہی مجھے کمرہ بہت اچھا اور آرام دہ لگا۔ میں نے محمد حسین کو گاڑی کی چابیاں پکڑاتے ہوئے گاڑی سے سامان نکالنے کو کہا اور خود نہانے کے لیے غسل خانے میں چلا گیا۔ میں نہا کر باہر نکلا تو محمد حسین ٹیبل پر کھانا لگا رہا تھا۔ تم نے کھانا کھا لیا کیا؟ جی صاحب، میں جلدی ہی کھانا کھا لیتا ہوں۔ میں نے سارا سامان نکال کر ترتیب سے رکھ دیا ہے، فائلیں ٹیبل پر اور کپڑے الماری میں۔ صاحب، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں۔ نہیں محمد حسین، بس 15 منٹ تک آ کر برتن لے جانا۔ میں نے کھانا کھاتے ہی فائلیں اٹھائیں۔ نیند سے برا حال تھا لیکن نیو آفس کے لیے تھوڑا ہوم ورک کرنا چاہتا تھا۔ محمد حسین تھوڑی دیر بعد برتن اٹھا کر میز پر کپڑا لگا کر چلا گیا۔ میں نے کام ختم کیا اور لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح سورج کی کرنوں نے مجھے بیدار کیا۔ نہانے اور شیمپو کرنے کے بعد میں ٹیبل پر پڑی فائلوں میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک اٹیچی پر پڑی چوڑیوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کم از کم 1 درجن چوڑیاں اٹیچی کے پاس پڑی تھیں۔ یہ میرے سامان میں چوڑیاں کہاں سے آ گئیں؟ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا۔ پھر سوچا کمرے میں پہلے سے پڑی ہوں، لیکن میرے بیگ کے اوپر۔ میں باہر محمد حسین کو تلاش کرنے لگا۔ پتہ چلا محمد حسین تو باہر گیا ہے۔ سوچا آفس سے واپسی پر پوچھ لوں گا۔ آفس ایک بہت ہی خوبصورت عمارت کے اندر تھا۔ مجھے امی اور ریحانہ کا خیال آیا کہ وہ لوگ یہاں آ کر بہت اچھا محسوس کریں گے۔ آفس میں کب 3 بج گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسٹاف بھی بہت اچھا لگا، خاص طور پر نثار کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی۔ میں نے 1-2 لوگوں سے گھر ڈھونڈنے کی بات کی، سب نے یہی کہا کچھ دن ریسٹ ہاؤس میں رکیں، گھومیں پھریں، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ ویسے بھی یہاں گھر بآسانی مل جاتے ہیں۔ آفس سے اٹھا تو دوستوں کے ساتھ قریبی مارکیٹ گیا، ضرورت کا کچھ سامان خریدا۔ اسی اثنا میں سبھی نے رات کے کھانے کا پروگرام بنا لیا۔ مارکیٹ سے دور پہاڑی پر ایک خوبصورت سا ریسٹورنٹ تھا۔ کھانا بہت لذیذ تھا اور پہاڑی علاقوں میں رات کافی جلدی ہو جاتی ہے۔ واپسی میں مجھے خاصی دیر ہو گئی۔ ریسٹ ہاؤس پہنچا تو سردی کافی بڑھ چکی تھی۔ میں نے کچن میں بیل دے کر بتایا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کپڑے وغیرہ بدل کر تھوڑی دیر آتش دان کے پاس بیٹھا۔ آگ کی حدت نے بڑا سکون دیا۔ میں نے لائٹ آف کی اور بیڈ پر چلا گیا۔ میں کافی گہری نیند میں تھا تو مجھے لگا بیڈ تھوڑی دیر بعد ہلتا ہے، جیسے کوئی کروٹ لے۔ پھر ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے پاؤں کے روک لیٹا ہوا ہے۔ میرا ذہن تھوڑا سا جاگا۔ میں نے پاؤں سمیٹے تو لیٹے ہوئے کی کمر سے پاؤں ٹکرائے۔ اب میں پوری طرح سے جاگ گیا۔ میں نے بنا حرکت کیے محسوس کیا کہ میری بائیں جانب کوئی کروٹ لیے ہوئے بالکل آرام سے ایسے سو رہا تھا کہ اس کے بدن کی نرمی مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پر ہر لمحے کے 1000ویں حصے میں ادراک ہوا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اچھل کر بیٹھ گیا اور تکیے کے پاس سے اپنی ٹارچ ڈھونڈنے لگا۔ وہ وقت لوڈ شیڈنگ کا نہیں تھا، لیکن پہاڑی علاقوں میں یہ عام تھا کہ دن ہو یا رات لائٹ 4 گھنٹے کے لیے اکٹھی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا رات کو لوگ موم ٹارچ یا ماچس پاس رکھا کرتے ہیں۔ میں نے ٹارچ روشن کی۔ میرے کمبل میں لیٹے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں گھبرا کر اٹھا اور لائٹ بورڈ تک پہنچا۔ لائٹ آن کی۔ اس وقت واقعی ہی لائٹ نہ تھی۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر روشنی ڈالی۔ ہر طرف تاریکی اور خاموشی کا راج تھا۔ کون ہے؟ کون ہے ادھر؟ میں بامشکل بولا۔ اب میں نے قوت جمع کی اور تیز چلتا ہوا بیڈ کی طرف گیا اور کمبل پوری طاقت سے کھینچا اور نیچے پھینک دیا۔ بیڈ خالی تھا۔ کمال ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے اپنی ٹانگوں پر بدن کی حدت اور نرمی محسوس کی تھی، اور جب پاؤں پیچھے کیے تھے وہ ٹکرائے تھے کسی وجود سے۔ عجیب بات ہے، میں نے جگ سے پانی ڈال کر پیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ اچانک خیال آیا
کل راستے میں جو عورت بچے کے ساتھ تھی، کہیں وہ، اس سے آگے میں سوچ نہ پایا۔ سورہ ناز پڑھتا جاؤں اور سوچتا جاؤں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی ایک خیال آئے، کبھی دوسرا خیال۔ بڑی دیر بعد بالآخر خود کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ میرا وہم ہی ہوگا۔ میں سونے کے لیے تیار ہوا، سونے کی کوشش میں کبھی دائیں کروٹ لوں تو کبھی بائیں، اور نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح کھڑکیوں سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے مجھے متاثر کیا، لیکن میں کمبل ہی میں دبکا رہا۔ گھڑی کا الارم دیکھا تو 10 منٹ لیٹ ہو چکا تھا۔ جب میں اٹھنے لگا تو مجھے پاؤں میں کچھ چبھا۔ رات والی بات کا خیال ذہن پر چھانے لگا۔ میں نے کمبل ہٹایا تو بیڈ پر کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے پڑے تھے۔ میری تو آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں۔ جلدی سے جا کر بیگ کے اوپر دیکھا، لیکن چوڑیاں بالکل سالم اپنی حالت میں موجود تھیں۔ میں نے جلدی جا کر چوڑیاں اٹھائیں اور فلیش میں بہا دیں۔ محمد حسین کے بارے میں خیال آیا۔ شیو کرتے ہوئے سوچا کہ آخر بیڈ پر چوڑیاں آئی کہاں سے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ محمد حسین ناشتہ لایا تھا۔ میں نے پوچھا، محمد حسین، پرسوں رات گاڑی سے سامان تم نے ہی اتارا تھا نا؟ جی صاحب، میں نے ہی اتارا تھا۔ کیا کوئی چیز نہیں مل رہی؟ نہیں محمد حسین، پوچھنا یہ تھا کہ یہاں کسی کا سامان پہلے سے بھی پڑا ہے؟ سامان؟ ہاں محمد حسین، جیسے کچھ زنانہ چیزیں۔ کیا کچھ چیزیں کمرے میں پڑی تھیں میرے آنے سے پہلے؟ نہیں صاحب، کمرہ تو ریسٹ ہاؤس والے بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کا بیگ اور سوٹ کیس یہاں رکھ دیے تھے، اور پچھلی سیٹ میں چوڑیاں تھیں۔ میں نے یہ بات انسنی کر دی، کیونکہ محمد حسین یہ نہ سوچے کہ بیوی تو گھر ہے صاحب کی، پھر نہ جانے کسے ساتھ بٹھا کر لایا تھا، اوپر سے زنانہ سامان کی پوچھ گچھ اس وقت۔ تو میں مصلحتاً خاموش ہو گیا۔ میرا ذہن بار بار الجھ جائے کہ آخر پچھلی سیٹ میں چوڑیاں آئیں کہاں سے۔ یہ گاڑی تو صرف دفتر کے استعمال میں تھی، گھر والوں کا تو کچھ لینا دینا تھا ہی نہیں۔ اور پھر رات کو کیوں ایسا لگا کہ کوئی میرے ساتھ سو رہا ہے؟ اور پھر وہ ٹوٹی چوڑیاں، بار بار سوچا پر کچھ سمجھ نہ آیا۔ اگلی رات میں نے سونے سے پہلے ذرا محتاط ہوا، درود شریف، آیت الکرسی پڑھتا رہا، بڑی ٹارچ پاس رکھی اور دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا۔ وہ ساری رات پرسکون گزری، بلکہ اگلی کئی راتیں۔ ادھر آفس میں کام کی مصروفیات ایسی شروع ہوئی کہ لمحہ بھر کی فرصت نہ ملی، اور میں یہ بات بھول گیا۔ شاید یہی میری غلطی تھی۔ اس دن دوپہر سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ شام پڑتے ہی گھٹائیں گہری ہوئیں اور بارش شروع ہو گئی۔ آفس کے بعد 2 دوستوں کے ساتھ مجھے ایک سائٹ پر جانا تھا۔ میرے ساتھ ایک اشرف تھا، دوسرا نثار۔ ہم تینوں 3 بجے کے لگ بھگ نکلے۔ 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا۔ خلاف توقع ہمیں دیر ہو گئی۔ نکلنے سے پہلے ہی وہیں بازار سے کھانا کھایا، چائے پی اور تازہ ہو کر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اشرف اور نثار آفس میں ملحقہ رہائشی کمروں میں رہتے تھے۔ میں نے انہیں ڈراپ کیا تو نثار نے وہیں رکنے پر اصرار کیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں شکریہ ادا کر کے نکل آیا۔ گھر پہنچ کر کپڑے بدلے تو گھڑی پر نظر پڑی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں کب گہری نیند میں چلا گیا پتہ ہی نہ چلا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب آندھی کی صورت تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ پھر اچانک طوفان کی شدت میں اتنا اضافہ ہوا کہ درختوں کے ٹہنے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ پہاڑی علاقوں میں اکثر ٹین کی چھتیں ہوتی ہیں، یہاں رہائشی کمروں کی چھتیں تو پکی تھیں، لیکن باقی عمارت ٹین کی چھتوں کی تھی۔ اب بڑے بڑے اولے اور ٹہنیاں گرنے سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس قدر بجلیاں چمک رہی تھیں کہ کمرہ مسلسل روشن تھا۔ میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک اس قدر اونچی نسوانی چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں کہ میں بے ساختہ باہر کھلنے والی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ تیز آندھی اور طوفانی لہراتی ٹہنیوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، اور اس طوفان میں نہ ہی چیخو پکار کا پتہ چل رہا تھا۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور باہر کا دروازہ کھولا۔ دروازہ ذرا سا کھلا اور پھر ہوا کے زور سے دروازہ بند ہو گیا۔
اب عورت کی چیخوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز کا اضافہ ہو گیا۔ میں نے ٹارچ زمین پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کے زور سے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازہ کھلا ہی نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں دروازہ نہیں کھول رہا ہوں بلکہ اینٹوں سے بنی دیوار کو ہٹانا چاہ رہا ہوں۔ آخر ہانپتے کانپتے دروازہ چھوڑا اور فون اٹھایا۔ فون بند تھا۔ کھڑکی میں دیکھا، سوائے کڑکتی بجلیوں اور تیز بارش کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ ضرور کوئی چھت گر گئی ہوگی اور یہ عورت اور بچہ اس میں دبے ہوں گے۔ آخر باقی لوگ کیوں ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہے؟ میں صوفے پر بیٹھا اسی قسم کی باتیں سوچ رہا تھا۔ پھر بیٹھے بیٹھے لگا جیسے ہواؤں کی تیزی میں کمی آ گئی۔ چیخنے اور رونے کی آوازیں بھی ختم ہو گئیں۔ میں اٹھا اور باہر کا دروازہ کھولا۔ برآمدہ پتوں، اولوں اور ٹوٹی شاخوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں سنبھل کر 4 سیڑھیاں اترا۔ مسلسل لگاتار بارش جاری تھی۔ کچن سامنے والے برآمدے کے آخر میں تھا۔ کچن کا دروازہ بند تھا۔ میں نے کچن کے ساتھ بنے سرونٹ کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی، محمد حسین، محمد حسین۔ محمد حسین نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس کے ساتھ باورچی بھی تھا۔ صاحب، خیریت ہے؟ میں یہی تو معلوم کرنے آیا تھا کہ خیریت تو ہے۔ وہ میرا منہ تکنے لگا، پھر بولا، جی صاحب خیر ہے، یہاں تو ایسے طوفان آتے رہتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں نہیں، وہ عورت اور بچے کے رونے کی آواز آئی تھی، میں تو گھبرا گیا، کہیں کوئی چھت تو نہیں گر گئی؟ تم نے کوئی چیخوں کی آواز سنی؟ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ نہیں صاحب، ہم نے تو ایسی کوئی آواز نہیں سنی۔ ادھر عورت اور بچے کا کیا کام؟ صاحب، ادھر پچھلے کمروں میں بھی سب چھڑے ہی رہتے ہیں۔ صاحب، ادھر بال بچوں والا تو کوئی خاندان ہے ہی نہیں۔ اچھا؟ میں حیرت سے بولا۔ وہ شرمندہ ہو کر پلٹنے لگا۔ خواہ مخواہ ہی ان لوگوں کی نیند خراب کی۔ میں سوچتا رہا کہ اتنی دیر عورت چیخیں مارتی رہی اور انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ سوچا ٹھیک ہے کہ یہاں کوئی فیملی نہیں ہے، لیکن کیا پتہ یہاں کس کے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے کمرے میں آ کر کپڑے بدلے اور پہنے ہوئے کپڑے غسل خانے میں ہی ٹانگ دیے اور پاجامہ شرٹ پہن کر بیڈ پر آنے لگا۔ مجھے یوں لگا کہ کوئی بیڈ پر کروٹ کے بل سو رہا ہے، کیونکہ میرا کمبل کچھ اسی پوزیشن میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو واقعی ہی بیڈ پر کوئی سو رہا تھا، پیروں کی طرف لیٹے اور سر کی طرف سے کمبل دھرا ہوا تھا۔ خوف کے مارے مجھے لگا کہ میں برف کا بن چکا ہوں۔ میں فوراً پلٹا، باہر کا دروازہ کھولا اور محمد حسین کو جگایا۔ جی صاحب۔ وہ اندھیرے میں کھڑا حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ محمد حسین، ذرا کمرے میں آؤ، بارش بہت تیز ہے، کہیں کھڑکی وغیرہ سے پانی اندر نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ سامان بھیگ جائے، ذرا قالین وغیرہ ہٹا دو، اور ہاں، اس باورچی کو بھی ساتھ لے آؤ، میں نے انہیں بہانے سے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ اطمینان رکھیے، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دونوں بڑی بڑی گرم چادریں لیے میرے کمرے کی طرف ہو لیے۔ میں خوف زدہ نگاہوں سے بیڈ کی طرف دیکھتا ہوا آگے ہوا۔ ان دونوں نے منٹوں میں سامان سمیٹا اور قالین گول کر کے رکھ دیا۔ صاحب، اور حکم کریں؟ یہ بیڈ بھی ذرا کھسکا دو، میں نے اب اپنے مطلب کی بات کی۔ محمد حسین اور باورچی بیڈ پر ٹارچ سے روشنی ڈالنے لگے۔ صاحب، لگتا تو نہیں کہ چھت ٹپکتی ہو؟ آپ کہتے ہیں تو بیڈ دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ وہ بیڈ دیوار کے ساتھ لگا کر اور بستر سیدھا کر کے چلے گئے۔ بیڈ پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں بیڈ پر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں گزارا کیسے ہوگا۔ میں نے دیکھا تھا اور اچھی طرح سے دیکھا تھا کہ کوئی کروٹ لیے سو رہا تھا، جس کی شانوں پر سے کمبل ذرا اونچا تھا، اور وہ چیخوں کی آوازیں، وہ آوازیں بھلا کون بھول سکتا ہے؟ یہ تو طے ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ خیر، اب رات تو کسی طرح گزارنی ہی پڑے گی۔ سوچا صبح نثار سے بات کروں گا۔ اس کے بعد میں نے سونے کی کوشش کی، لیکن آنکھوں سے نیند جا چکی تھی۔ میں نے پرانے رسالے اور اخبار اٹھائے اور دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہا،
بارش پھر ہلکی ہلکی ہوئی چلے جا رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی ہلکی ہلکی روشنی یہ بتاتی تھی کہ صبح ہونے کو ہے۔ اس وقت نیند سے میرا سر بوجھل ہونے لگا۔ الارم سیٹ کیا اور سو گیا۔ الارم بجا اور آنکھوں میں نیند بھری تھی۔ میں نے ایک کروٹ لی اور میرے پاؤں ایک وجود سے ٹکرائے۔ نرم گرم جسم کی تنازع پاؤں سے دماغ تک آئے۔ پہلے تو خوف کے مارے بستر سے چپک گیا، پھر ایک ہاتھ تیزی سے کمبل کے اندر ڈالا، ایک سرسراہٹ سی ہوئی اور کمبل کو دبوچ لیا۔ پاؤں کی انگلیوں کی گرفت سے سرسراتا ہوا نکلا۔ میں نے جھٹک کر کمبل نیچے پھینکا تو پہلے کی طرح وہاں کچھ نہ تھا، البتہ میری انگلیوں کی گرفت میں ایک ٹکڑا دبا تھا، قمیص یا دوپٹے کا ٹکڑا، نیلے رنگ کا۔ خدا جانے میں بے ہوش کیوں نہیں ہوا۔ اس لمبی عورت نے اسی رنگ کا ہی تو دوپٹہ لیا تھا۔ اف، یہ کیا اسرار ہے۔ اس کپڑے نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، جیسے تیسے تیار ہوا اور نیلا کپڑا اور چوڑیاں لفافے میں ڈالیں اور دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آفس کے انتہائی ضروری کام کو نپٹاتے ہی میں نے فوراً نثار کو بلایا اور کہا، لنچ باہر کرتے ہیں، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ ہاں ہاں، ابھی تک تو خیر ہے۔ ہم ایک قریبی ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ میں نے اسے ساری بات تفصیلاً بتا دی۔ میری بات سن کر وہ بے حد حیران ہوا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہر بار میں خود کو تسلی دیتا رہا کہ میرا وہم ہے، لیکن یہ میرا وہم نہیں ہے۔ جب میں نے لفافے میں رکھی چوڑیاں اور وہ کپڑے کا ٹکڑا دکھایا تو وہ تو گم ہی رہ گیا۔ وہ بولا، میرا کبھی اس قسم کے حالات سے پالا نہیں پڑا۔ ویسے یہ بڑی ہی عجیب بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ آفس کے بعد ہم علاقے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ وہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، عالم بھی ہیں، وہ ضرور اس معاملے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہر خاص و عام مسجد کا امام نہیں ہوا کرتا تھا۔ بہت چھان بین کے بعد تقویٰ پرہیزگار باادب عالم کو ہی یہ سعادت نصیب ہوا کرتی تھی۔ ہم آفس کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے ہمیں مسجد سے ملحق مہمان خانے میں بٹھایا۔ میں نے اپنا مسئلہ الف سے یہ تک بتایا۔ وہ انتہائی خاموشی سے ہنستے رہے۔ میں نے لفافے سے چیزیں نکالیں اور سامنے رکھیں تو وہ حیران رہ گئے۔ بڑی جی داری دکھائی آپ نے، کوئی اور ہوتا تو شاید حواس کھو بیٹھتا۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح آپ آئیں تو میں حفاظت کی کچھ چیزیں آپ کو دوں گا۔ پھر وہ کسی سوچ میں پڑ گئے اور بولے، یہ آیت الکرسی کا ورد لکھ کر دے رہا ہوں، اسے پڑھتے رہنا ہے۔ میں اور نثار شکریہ ادا کر کے نکل آئے تو نثار کہنے لگا، آپ ہماری بھابھی کو جلدی سے یہاں بلا لیں، یا بہتر رہے گا کہ کچھ دن آپ ہمارے ہاں شفٹ ہو جائیں، یا میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ میں نے نثار سے کہا کہ وہ میری طرف آ جائے، ہم دونوں مل کر دیکھ بھی لیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ نثار کچھ ضروری سامان لینے کے بعد میرے ساتھ ہی ریسٹ ہاؤس آ گیا اور کئی دن آرام سے گزر گئے اور کچھ بھی معمول کے خلاف نہ ہوا۔ امام صاحب نے کچھ نقش دیے تھے جو میں نے کمرے میں لگا دیے۔ اس دوران میں نے کافی گھر دیکھے۔ آخر کار ایک گھر پسند آ گیا اور الحمدللہ گھر لے لیا، اور اندر ہی اندر خوف سا آتا تھا کہ ریسٹ ہاؤس چھوڑ ہی دوں۔ اس بیڈ پر جاتے ہی مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی تھی، ایسی عجیب سی بے چینی کہ جسے نام دینا مشکل تھا۔ اگلے روز میں نے کچھ گھریلو سامان اور فرنیچر خریدا اور ریسٹ ہاؤس چھوڑ کر میں ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گیا۔ یہ گھر اونچا نیچا 3 سیڑھیاں چڑھ کر تھا۔ ایک برآمدہ تھا، سامنے 2 کمروں کے ساتھ چھوٹا سا صحن تھا جس کے سیدھے ہاتھ پر کچن اور الٹے ہاتھ پر سرونٹ روم تھا۔ نثار سے میں نے کہا تھا کہ جب تک گھر والے نہیں آتے وہ میرے ساتھ ہی رہے۔ اتفاق سے اس کا روم میٹ بھی چھٹی پر گیا ہوا تھا اور اس نے حامی بھر لی۔ بیٹھک کے ساتھ والے کمروں میں سے ایک کمرے میں اس نے اپنا بستر لگا لیا، دوسرے میں محمد حسین نے میری چیزیں رکھ دیں۔ دوسرے دن آفس سے گھر پہنچے
تو محمد حسین برآمدے میں ہی چائے لے آیا۔ بیٹھے باتیں کرتے رہے کہ نثار نے بتایا کہ امام صاحب کی کال بھی آئی تھی، وہ خیریت کا پوچھ رہے تھے۔ نثار نے بات تو عام سی کی تھی لیکن مجھے نہ جانے کیوں بہت خاص لگی۔ سورج نارنجی روشنی بکھیرتا ہوا پہاڑوں کے بیچ سے غروب ہوا اور اندھیرا چھانے لگا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا اور اداسی چھائی ہوئی تھی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکا۔ میں نے سوچا ریسٹ ہاؤس میں تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن یہاں پڑوس کے نام پر کچھ نہ تھا۔ رات کے کھانے کے بعد نثار اپنے کمرے میں اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کافی رات ہو گئی تھی جب ایک بچے کی رونے کی آواز نے میری آنکھ کھول دی۔ بچہ مسلسل یوں رو رہا تھا جیسے ضد کر رہا ہو۔ آنکھ کھلی تو یہ لگا کہ میں نئے گھر میں ہوں اور ساتھ والے گھر میں کوئی فیملی رہتی ہوگی۔ ساتھ والا گھر، لیکن یہاں تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ ذہن تھوڑا اور جاگا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، لائٹ جلائی۔ اب بچے کی رونے کی آواز کے ساتھ برتن کھنکنے کی بھی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی برتن دھو کر رکھ رہا ہو۔ میں اٹھ کر نثار کے کمرے میں گیا، وہ سو رہا تھا۔ اسے اٹھایا تو بولا، خیریت؟ ہاں دیکھو یہ اس وقت کیسی آوازیں آ رہی ہیں، تم سن رہے ہو نا؟ ہاں ہاں، کوئی بچہ رو رہا ہے اور کوئی عورت کام کر رہی ہے۔ ہم دونوں اٹھے اور کچن کی طرف روانہ ہوئے۔ لائٹ جلی ہوئی تھی اور سنک پر ایسے پانی کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے جیسے کسی نے برتن دھوئے ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ عجیب سی خاموشی اور وحشت چھائی ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعاؤں کا ورد کرنے لگا، لیکن ڈر کی وجہ سے کچھ پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پھر مجھے پلٹتا دیکھ کر نثار بھی پلٹا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، ہم کمرے میں آئے ہی تھے کہ کچن کا دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا۔ اس آواز پر محمد حسین بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ ہمیں اس طرح کھڑا دیکھ کر بولا، صاحب خیریت تو ہے نا؟ ہاں، ہم دونوں نے سر ہلایا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ ٹھہرا ہوا ہو۔ ایک سحر تھا جو پورے ماحول پر طاری تھا۔ باقی رات خاموشی رہی اور کچھ غیر معمولی نہ ہوا۔ اگلے روز صبح آفس جاتے ہوئے ہم نے امام صاحب کو ساری صورتحال بتائی۔ ہم شام کو گھر آئے تو محمد حسین کچھ بے چین سا تھا۔ ہم نے پوچھا تو بتایا، صاحب کچن سے باہر ہو تو ایسی آوازیں ہیں جیسے اندر کوئی کام کر رہا ہو، کسی عورت کے کام کرتے ہوئے اس کی چوڑیاں اور زیور کھنکتے ہیں، اور جب اندر جاتا ہوں تو خاموشی ہو جاتی ہے۔ صاحب سارا دن اسی طرح بے چینی سے گزرا ہے۔ صاحب مجھے لگتا ہے یہاں کچھ پر اسرار ضرور ہے، میں بھلا اندیکھی چیز سے کیا مقابلہ کرتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، پھر دھیمے سے لہجے میں بولا، صاحب گاؤں سے دور اور سیانہ آدمی رہتا ہے، آپ کہیں تو میں اس سے بات کروں؟ بلکہ ابھی جاتا ہوں اور اس آدمی کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ، میں نے کرائے کے پیسے دیے۔ وہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں اب اس وقت کو رو رہا تھا جب میں یہاں آیا تھا۔ اچھی بھلی زندگی کٹ رہی تھی، یہاں آ کر غلطی کر دی۔ میری امی بیمار تھیں اور بیوی ریحانہ کافی مرتبہ ہمیں شفٹ کروانے کا کہہ چکی تھی۔ میں اس حالت میں انہیں شفٹ بھی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ یہاں تو میرا خود ہی رہنا مشکل تھا، ریحانہ اور بچوں کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ پہلے ریسٹ ہاؤس چھوڑا، اب کیا گھر بھی چھوڑ دوں؟ میں سوچوں میں گھرا بیٹھا تھا کہ امام صاحب آ گئے۔ وہ کچھ دیر بیٹھے اور بولے، میں کچن اور گھر کا معائنہ کر لوں؟ جی جی ضرور۔ انہوں نے پورے گھر کا چکر لگایا۔ کچن میں وہ زیادہ دیر رکے، مختلف جگہ پر چند کیلیں لگائیں اور گھر میں اگربتی سلگائی، پھر میرے کمرے میں عبادت کی اجازت چاہی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض تھا؟ وہ 1 گھنٹہ بعد کمرے سے باہر نکلے۔ نثار چائے بنا لایا۔ میں نے پوچھا، مولوی صاحب آخر مسئلہ کیا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ گھبرائیں نہیں، ہماری اس ظاہر دنیا کے ساتھ ساتھ اور میرے رب کی بہت سی مخلوقات ہیں۔ اصل بات یہ ہے جو ہمیں دکھتا ہے ہم اس سے خائف نہیں ہوتے، خواہ وہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو، پر نہ دکھنے والی چیز کا خوف ہزاروں گنا زیادہ ہوتا ہے۔
مگر مولوی صاحب یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اور ابھی تو لوگ بھی موجود ہیں، اس رات بھی سڑک پر بھی پتہ نہیں کتنی گاڑیاں گزر رہی ہوں گی، لیکن میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، بس آپ اسے بھی زندگی کی ایک آزمائش سمجھ لیں۔ آپ نے تو کسی مثالی جرات کا مظاہرہ کیا ہے، آگے بھی استقامت رکھیے کہ بس دعا کریں جلد از جلد اس مصیبت سے چھٹکارا ہو۔ آج میں تہجد کے ٹائم چلا کروں گا، دراصل یہ چاند کی تاریخوں میں کرنا پڑتا ہے۔ مولوی صاحب بہت شکریہ آپ کا، چلے میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں اور نثار مولوی صاحب کو چھوڑ کر ادھر ادھر پھرتے رہے، پھر جیسے ہی گھر پہنچے تو محمد حسین واپس آ گیا۔ اندر آ کر کہنے لگا، صاحب وہ شاہ جی آ گئے ہیں، باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو لکڑی کی بینچ پر ایک 60 سالہ آدمی بیٹھا تھا۔ پتلا لمبا جسم اور لمبے بالوں میں ملبوس شخص تھا۔ محمد حسین چائے بناؤ اور کچھ کھانے کا بندوبست بھی کرو۔ شاہ جی نے مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، آپ کے بندے نے کچھ باتیں تو بتائی ہیں، آپ ذرا تفصیل سے سارے حالات بتائیے۔ میں جتنی دیر بتاتا رہا وہ سر جھکائے سنتے رہے اور سگریٹ کے لمبے لمبے کش کھینچتے رہے۔ میری بات سننے کے بعد وہ خاموش رہے اور پھر سر اٹھا کر بولے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ یہ بتائیے کوئی ٹیپ ریکارڈر ہے گھر میں؟ جی جی ہے، آپ اندر آ جائیں۔ میں انہیں لے کر اندر اپنے کمرے میں آ گیا۔ انہوں نے جیب سے ایک کیسٹ نکالی اور چلانے کو کہا۔ عزیز میاں گوال کی بھاری آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے اشارے سے آواز اونچی کرنے کو کہا۔ اونچی آواز سے کمرے کے در و دیوار لرزنے لگے۔ شاہ صاحب آنکھیں بند کیے جھوم رہے تھے اور میں اور نثار یہ دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں امی اور ریحانہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں ایک تانترک بیٹھا قوالی پر جھوم رہا ہوگا۔ 10 منٹ قوالی سننے کے بعد شاہ جی نے آنکھیں کھولیں اور اشارے سے ٹیپ بند کرنے کو کہا اور بولے، یہ عورت اسی جگہ ہے اور بچہ ہے اس کے ساتھ 5 برس کا۔ میں نے سب حالات معلوم کر لیے ہیں۔ پھر ایک خاموشی کے بعد بولے، مقصد تو آپ کی جان چھڑانا ہے، یہ کسی جگہ پر نہیں، آپ ہی کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس پہلی رات جب آپ آ رہے تھے، بارش کی رات، بارش تھی نا تیز؟ جی جی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بولے، وہ عورت ابھی بھی باہر درختوں پر بسیرا کیے ہوئے ہے، اگر میں ابھی آپ کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ آپ کے کمرے میں ہی موجود رہتی۔ اسی وقت محمد حسین ٹیبل پر چائے بسکٹ رکھتا ہوا بولا، شاہ جی وہ آخر چاہتی کیا ہے؟ کیا وہ صاحب جی پر عاشق ہو گئی ہے؟ شاہ جی نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، جنات کو عاشق ہونے کے علاوہ بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ محمد حسین چپ ہو گیا، لیکن جنات کے نام پر میرے دل پر جو گزری وہ میں ہی جانتا ہوں۔ شاہ جی بولے، آپ سے کہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، بس تھوڑا وقت درکار ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کام میں جو بھی خرچ آئے گا وہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں۔ یہ چیزیں میری عملیات کا حصہ ہیں کہ میرا معاوضہ آپ کا کام ہو جائے تو دل چاہے تو کچھ دے دیں، ورنہ میرا مقصد صرف مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے۔ وہ اچانک رک کر کسی سوچ میں غرق ہو گئے، پھر سر اٹھایا تو آنکھیں سرخ بلکہ انگارہ ہو رہی تھیں۔ کہنے لگے، 3 دن مجھے یہیں قیام کرنا ہوگا، ایسے میں آپ یا کوئی بھی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ میں نے کہا، جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ وہ بولے، ملازم کو ساتھ بھیج دیں، میں کچھ سامان اکٹھا کر لوں، عمل مجھے آج رات سے ہی شروع کرنا ہوگا۔ جی بہتر۔ میں نے ملازم کو پیسے دیے اور کہا، کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی خرید لے، جیسے بسکٹ، کیک وغیرہ۔ ان کے جانے کے بعد میں اور نثار بھی ہوا خوری کو باہر نکل گئے۔ عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ مولوی صاحب اور شاہ صاحب کی تسلیاں دینے کے باوجود پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس گھر چلا جاؤں۔ پھر سوچا، جب سب کچھ شروع کر چکا ہوں تو کسی منزل تک تو پہنچوں، اور ویسے بھی انہی نے کہا ہے، اس چیز کا بسیرا گھروں میں نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ ساتھ ہے۔
بیچارہ نثار بھی میری وجہ سے پریشان تھا اور بولا، شاہ صاحب میرے کمرے میں ٹھہریں گے، میں اپنا سامان اٹھا لیتا ہوں، کیا معلوم ان کا کیا حساب کتاب ہو۔ ہم کمرے میں آ گئے۔ دیر رات محمد حسین اور شاہ صاحب کی واپسی ہوگی اور وہ کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں خوف زدہ تو تھا، لیکن وہ رات سکون سے کٹ گئی۔ دوسری رات کا ذکر ہے۔ نثار دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا۔ پھر میں پہلے سو چکا تھا۔ جب میں گہری نیند میں تھا کہ اچانک ایسا لگا کہ کھڑکی سے برفیلی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ میری نیند ٹوٹ گئی۔ اتنی سردی کا موسم تو نہیں کہ میں سردی میں ٹھٹرنے لگوں۔ اٹھنے لگا ہی تھا، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بڑا سا وجود میرے اوپر آ کر لیٹ گیا ہو۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بہت بڑا چوڑا وجود میرے جسم پر پھیلا ادھر سے ادھر ہو رہا تھا۔ مجھے عجیب سی گھن آئی۔ نثار، نثار، میں بولنے لگا تو میری آواز میرے خشک حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک یہ کیفیت رہی، میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ میرا وجود اس کے بے تحاشا وزن اور بوجھ سے سن ہو کر رہ گیا۔ دم گھٹنے لگا۔ مجھے اب صرف اور صرف اپنی موت نظر آ رہی تھی اور میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میرے اوپر پھیلا وہ وجود لمحہ بہ لمحہ بے جان کرتا ہی جا رہا تھا۔ پھر اچانک اس سر سناٹے کی بے جان خاموشی میں ایک دلخراش چیخ و پکار سنائی دی، جو کانوں کے پردے پھاڑتے اطراف کے جسم کو توڑتی چارسو پھیل گئی۔ وہ وجود بجلی سی کی تیزی سے میرے سینے سے ہٹا۔ اسی وقت نثار کی آواز آئی، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کمرے کی بتی جلی۔ وہ میرے اوپر جھکا پوچھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اٹھیں، ہمت کریں، اٹھ کر بیٹھیں، آپ کا چہرہ تو سفید ہو رہا ہے۔ محمد حسین، محمد حسین، جلدی ادھر آؤ۔ اف، کتنی بھیانک چیخ تھی۔ یہ آخری مدھم آواز تھی جو میرے کانوں نے سنی۔ پھر اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو مقامی اسپتال میں پایا۔ ایک طرف خون کی بوتل لگی تھی اور دوسری طرف گلوکوز کی بوتل۔ میری آنکھیں کھلتا دیکھ کر نثار لپک کر میری طرف بڑھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہاں، میں نے اشارے سے جواب دیا۔ وہاں موجود ڈاکٹر میری نبض اور بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے کہنے لگا، ابھی آپ نے اٹھنا نہیں ہے اور زیادہ باتیں نہیں کرنی، شام تک آپ بہتر ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر گیا تو نثار میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، شکر ہے آپ کی جان بچ گئی، اسپتال لانے میں دیر ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نثار بولا، میں نے ڈاکٹر کو صرف دل گھبرانے کی شکایت کی تھی اور جو کچھ مناسب سمجھا وہی کہا۔ میں نے نثار کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس نے کہا، ابھی صرف آپ آرام کریں، باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ مجھے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ڈسچارج ہوتے ہی چھٹی لے کر سیدھا گھر روانہ ہو جاؤں گا، خواہ مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ اسپتال میں دوسرا دن تھا۔ مولوی صاحب اور محمد حسین اور دفتر کے کچھ لوگ میرے مزاج پرسی کو آئے تھے۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتا تو بھاری لجلجاتا وجود اپنے اوپر محسوس کرتا اور آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیتا۔ اگلے روز صبح 11 بجے کا وقت تھا جب باہر برآمدے میں محمد حسین نثار کے ساتھ باتیں کرتا دکھائی دیا۔ میں یہی سمجھا کہ شاید میری خیر خبر کو آیا ہے، پر تھوڑی دیر بعد نثار اندر آیا تو مجھے بہت پریشان دکھائی دیا۔ میں نے کہا، خیریت تو ہے نا؟ بس وہ ہوں ہاں ہی کرتا رہا۔ وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا اور پھر نرس کو میرے پاس بٹھا کر کہیں چلا گیا اور پھر 3 بجے واپس لوٹا۔ حالانکہ صبح وہ بھی بہت خوش تھا کہ رپورٹیں ساری اچھی ہیں اور 4 بجے تک ڈسچارج کر دیں گے۔ کاغذی کارروائی تو مکمل تھی۔ ہم 6 بجے تک اسپتال سے فارغ ہو گئے۔ نثار مجھے اپنے ہی گھر لے گیا۔ اس کے روم میٹ نے سب کے لیے چائے بنائی۔ میں نے نثار سے کہا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، اللہ جانے پیچھے کیا ہوا ہوگا۔ نثار میری بات ٹالتا رہا، لیکن پھر میرے سر پر کہنے لگا، آپ نہیں جانتے آج صبح شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا؟ کب؟ آج صبح۔ میں تو اچھل پڑا۔ نثار بولا، ہاں، محمد حسین بتا رہا تھا کہ کوئی دروازے پر ہلکی ہلکی دستک دے رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو شاہ صاحب زرد نیچے پڑے ہوئے تھے۔
شاہ صاحب نے پانی مانگا۔ محمد حسین نے پانی کے 2 گھونٹ پلائے تو پانی ان کی بانچوں سے گرنے لگا۔ شاہ صاحب کو ہلایا جلایا، سینہ تھپتھپایا، پر نبض نہیں تھی، وہ مر چکے تھے۔ محمد حسین نے جرأت مندی یہ کی کہ ہوش حواس قابو میں رکھے اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے فون کیا۔ شکر یہ ہے کہ میرے بڑے بہنوئی ایس ایچ او ہیں، میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی۔ آپ سمجھدار ہیں، چوری ڈاکے کی رپورٹ کروانا آسان ہے، لیکن کوئی مر جائے، جادو سحر، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے اپنے بھی ان چیزوں کو وہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ خیر مسئلے کی بات نہیں ہے، میرے بہنوئی ساری صورتحال سے واقف ہیں۔ وہ پریشان تو ہوئے، لیکن سارا معاملہ انہوں نے سنبھال لیا اور محمد حسین کو بھی سختی سے تاکید کی ہے کہ وہ کسی سے کچھ بات نہ کرے۔ نثار کی بات سننے کے بعد میں نے سوچا آخر شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ نثار بولا امام صاحب بھی آئے تھے، شاہ جی کی تدفین میں شرکت کی تھی، اور وہ بولے بس موت آنی تھی سو آ گئی، بہانہ چاہیے جو بھی بنا لو۔ لیکن اگر شاہ صاحب اطمینان سے کام لیتا تو ایسی صورتحال نہ ہوتی۔ آگ راکھ بھی کر دیتی ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس بلا نے پیچھا چھوڑا کہ نہیں۔ نثار بولا ویسے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں، اس رات کے بعد کچھ غیر معمولی تو نہیں ہوا، لیکن اچانک شاہ صاحب کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ وہ تو میری ہی پریشانی حل کرنے آئے تھے۔ نثار بولا ہاں یہ ہے، خیر میری چھٹی کی درخواست منظور ہو گئی اور میں گھر جانے سے پہلے اس پرانے کرائے کے گھر میں سامان لینے گیا تو قدم قدم سوچ سوچ کر بڑھا رہا تھا۔ میں نے محمد حسین کا شکریہ ادا کیا جس نے ہر کڑے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ محمد حسین بولا صاحب، جس دن شاہ صاحب کا انتقال ہوا اس دن آپ کے کمرے کا سارا سامان بری طرح سے ٹوٹا اور بکھرا ہوا تھا، آپ اپنا سامان چیک کر لیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کچھ پیسے اس کی مٹھی میں دے دیے۔ نثار واقعی جانثار دوستوں میں سے ایک تھا۔ وہ لاہور تک مجھے خود چھوڑنے آیا۔ گھر آنے کے 3 مہینوں میں میں نے کچھ غیر معمولی محسوس نہ کیا۔ بعد ازاں کچھ ایسا ضرور ہوا کہ مجھے وہ ملازمت چھوڑنی پڑی۔ 1 سال بعد میں امی اور بچوں سمیت UAE شفٹ ہو گیا، لیکن جب بھی پاکستان جاؤں تو نثار سے ضرور ملتا ہوں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہم ملیں اور واقعات کو نہ دہرائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سبھی ٹھیک ہو گیا، پر میری بیوی ریحانہ کو کون سمجھائے، جو تمام تر مثالی محبت کے بعد بھی بیڈ روم میں ڈبل بیڈ کے بجائے 2 سنگل بیڈ ہونے پر کرتی رہتی۔ اسے کیسے بتاؤں کہ رات کو سوتے میں بار بار ٹانگیں پھیلا پھیلا کر دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی سو تو نہیں رہا میرے پیروں کی طرف۔ اور شاہ جی کی موت کا دکھ بھی مجھے کھائے جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کس طرح اس روز میری جان بچائی۔ یقیناً وہ شاہ جی کے ہی کسی عمل کا نتیجہ ہوگا کہ اس وقت وہ للجلا سا بھاری وجود چیخ مار کر میرے اوپر سے ہٹ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے شاہ جی نے اپنے کسی عمل سے اس کا خاتمہ کر دیا ہوگا، اور اسی کے ساتھ انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔